اگر کوئی سیٹ اپنے نوکر کو سیٹ بناتا ہے جی 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 اور سیٹ دیکھنا چاہتا ہے جی ہاں جی تو اس کے فائدے کچھ بتائیے. بالکل بالکل بڑا خوش نصیب آدمی ہے جو اپنے نوکر کو سیٹ بنانا چاہتا ہے, سیٹ بنا دیتا ہے, اور تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ امیزنگ پرسنالٹی. بالکل صحیح, کیونکہ چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے انعام, کچھ کرنا ہی نہیں. اور یہ فضائل اعمال کی مجلس ہے الحمدللہ. بس ایک حدیث میں سناتا ہوں, اسی میں آپ کا جواب ہے انشاءاللہ. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974. 3 آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں. وہ جا رہے تھے, بارش ہو گئی, غار میں گھس گئے. اپنی بات کا جو مسئلہ ہے محل استدلال, جو آپ نے کہا کہ سیٹھ نے نوکر کو سیٹ بنائے تو کیا فائدہ ہوگا, کیا فضیلت ہے, کیا مقام ہے. تو ایک تیسرا وہ آدمی تھا, ویسے دونوں کے بارے میں بول دیتا ہوں. پہلا وہ تھا ماں باپ کی خدمت کرتا تھا, ایک دن آیا لیٹ آیا, پھر ماں باپ سو گئے تو جگایا نہیں, جب وہ جاگے تب پلایا, تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو کھسکا دیا لیکن نکل نہیں سکتے. دوسرا وہ تھا, ان کی چچا زاد بہن تھی, خوبصورت تھی, غلط کام کرنے کے لیے بیٹھا, بہن نے منع کیا, رک گیا. تو اللہ سے کہا اللہ میں تیرے لیے رکا, مجھے تو اللہ پتھر ہٹا دے, مصیبت سے نکال دے, چھٹکارا دے دے. تیسرا جو ہے جو اپنی بات سے متعلق ہے, اپنے سوال سے متعلق ہے, تیسرا وہ تھا سیٹھ آدمی تھا, اس کے پاس ایک آدمی مزدوری کرتا تھا, اس نے مزدوری نہیں لی اور وہ چلا گیا. تو اس نے کیا کیا, سیٹھ نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا. تجارت میں دیکھیے برکت ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں نوکری میں برکت نہیں ہے بلکہ تجارت میں برکت ہے. ہم اور آپ اگر بندر کے سامنے پیسہ اور کیلا پھینکے تو بندر کیا لے گا, کیلا لے لیگا, پیسہ نہیں لے گا. لیکن اگر وہ پیسہ لیتا تو کئی کیلے خرید سکتا تھا, لیکن اس کے پاس ذہن نہیں. تو آج کل ہم اور آپ بہت ڈرتے ہیں. تجارت چھوٹی ہو لیکن کیجیے, اللہ برکت دینے والے, کوشش کیجیے. تو کیا وہ کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہا سیٹھ صاحب میری مزدوری دے دیجیے. تو جب ایسے اس نے کہا تو کہا اذهب الى ذلك البقر وراعيها, یہ جتنی گائیں ہیں اور جتنے چروائے سب تمہارا لے جا. ارے کیا سیٹھ صاحب آپ بھی مذاق کر رہے ہیں, کیا محبت رہی ہوگی پہلے سیٹھ اور نوکر میں, کیسے رہے ہوں گے. بولے کیا مذاق کر, بولے نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, جا تیرا ہی اور تو لے کے چلا جا. بالآخر وہ سب لے کے چلا گیا. تو اب یہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے اور تیرے لیے میں نے کیا. یعنی نیت اگر خالص ہے, نیک عمل ہے, تو نیک اعمال کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنانا. اور آدمی اگر مصیبت میں ہے تو مصیبت سے چھٹکارے کا ذریعہ. پتہ یہ چلا سیٹھ اگر مصیبت میں ہے اور مزدور کے ساتھ اگر اچھے رہتا ہے, جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھے ہیں, تبھی ہم کو مصیبت سے چھٹکارا مل سکتا, ورنہ نہیں. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی اور پتھر کھسک گیا, وہ لوگ سب تینوں باہر نکل آئے. لیکن جب سیٹھ نے زور لگایا تبھی تینوں نکلے ہیں, اگر یہ زور نہیں لگائے ہوتے تو تینوں باہر نہیں نکل پاتے. تو مطلب ہر وہ آدمی جس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. بالکل بالکل, وقت پر تنخواہ دینا بھی خیال رکھنا, وقت سے پہلے دے دے تو اور اچھا. آتو الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. جی. اور وقتاً فوقتاً شیخ ہم وقت بے وقت پہ کام لیتے رہتے ہیں, صحیح, تب بھی تھوڑا احسان کریں, دینا چاہیے. مطلب بدھائی نہیں ہونا شیخ جی سیٹ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہوٹل سے اچھی چیزیں منگاتا ہے لیکن مزدور کے لیے دینا چاہیے, نہیں دیتا ہے. ہم اور آپ نہیں دیتے ہیں, بہت ہی سخت دل ہو گئے, سخت دل ہے. اور بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اور بچوں کو نہیں بنا رہے ہیں. یہ بچے ہم کو لاٹھی کریں گے آگے چل کے. ارے کسی کے دل کو دیکھیں گے, وہ بھی تو انسان ہے, کیسا لگتا ہوگا. بالکل خیال, جیسا کہ حدیث یاد آ رہی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ کا باورچی آپ کو کھانا بنا کر لاتا ہے, اس کھانے میں اس کو بھی کھلاؤ کیونکہ اس نے دھوئیں کا جو ہے وہ تکلیف اٹھائی ہے. صحیح شیخ, بہت اچھی حدیث آپ نے سنائی, ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم شیخنا, بہت پیاری بات بتائی. ہر سیٹ کو چاہیے کہ اپنے نوکروں کو بھی اوپر اٹھائے, سیٹ بنائیں, بڑے دیکھنا چاہے, بڑے اور مصیبت سے چھٹکارا پائے. زندگی کی ہر مصیبت سے چھٹکارا پا سکتا ہے, جہاں پیسے کام نہیں آ سکتے. بالکل صحیح, جہاں دواخانے کا ڈاکٹر کام نہیں بالکل ایسے دوا کام نہیں آئے گی, اس موقع پر یہ مزدور کا مزدور کا احسان اس پر کام ہے انشاءاللہ. آج ہم لوگ بد دعائیں لے رہے ہیں, کہیں کہ وہ مرڈر ہو جا رہے ہیں, آہ لے رہے ہیں, اس لیے آہ لیتے لیتے ختم ہو گئے ہم. جی ہاں بالکل. اور بد دعا جب لگ گئی تو کتنے لوگ جیل چلے گئے, سیٹھ لوگ جیل چلے گئے, ختم ہو گئے, ان کی پوری دولت ختم ہو گئی. آہ سے بچیے ناظرین کرام. بارک اللہ شیخ, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے اور ان کو اوپر اٹھانے کی فکر کرنے والا بنائے. آمین.